Assalamu alaikum. Subscribe to YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہم تمام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری ہفتے میں سمجھیے آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی ہمیں قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا، اور اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا بات چیت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں بات کروں تو میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں اور اللہ سے مناجات کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہوں، اور میرے دل کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب میرے اللہ، اب میرا رب، اب میرا خالق اور میرا رازق مجھ سے بات چیت کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہم رمضان المبارک کے جو دن باقی ہیں، ان دنوں میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اور رمضان المبارک کی جو مبارک راتیں ہیں باقی رہ چکی ہیں، ان کی ہم قدردانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جو کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ گزر چکا، اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے نجات پانے کا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو مضبوطی سے باندھ لیتے
اور رات بھر قیام کرتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ رمضان یہ آخری عشرے کی 2 طاق راتیں 21 اور 23 گزشتہ کل کی جو رات گزری ہے، یہ طاق راتیں ہیں۔ اب طاق راتوں میں ہمارے پاس جو باقی رہ چکی ہیں وہ 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ ویسے بھی جو آخری ایام چل رہے ہیں، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، استغفار کی کثرت سے استغفار کثرت سے پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ دیکھیے، دعا مانگنے کے لیے باقاعدہ بیٹھ کر اور اہتمام سے جو دعا مانگی جاتی ہے بیٹھ کر، یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور دعا ایسی ہی مانگنا چاہیے مکمل توجہ کے ساتھ۔ لیکن انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاموں میں مشغولیت کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کو پکار سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اٹھتے بیٹھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی عافیتیں، دنیا اور آخرت کی راحتیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم تمام کو نصیب فرما۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بہت اچھی پیاری اور مختصر سی دعا ہے جو ہم تمام کو یاد ہے۔ ہم اس کی کثرت کریں، اس کی کثرت سے انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ ان ایام میں جبکہ بیماری کرونا نام والی بڑی عروج پہ ہے، یہ دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا، صحت مانگنا، تندرستی مانگنا، یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام بیماریوں سے اور تمام مشکلات سے نجات نصیب فرمائے۔ جو ہمارے اعزہ و قارب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اور شب قدر جو ہوتی ہے وہ طاق رات میں ہوتی ہے، جن میں سے 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں اور 3 طاق راتیں باقی ہیں۔ تو اس میں ہم اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں، جاگنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں جاگ کر فضولیات میں مشغول ہونا اور غیبت میں مشغول ہونا، لایانی کاموں میں یا لایانی باتوں میں مشغول ہونا اپنی عبادت کو خراب کرنا ہے۔ پوری کی پوری عبادت ذرا سے دیر کی لایانی کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے نبی، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں جبرائیل امین اور ملائکہ زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر آتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی اس سورہ سے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور کچھ مہینے کے ہوتے ہیں۔ تو جس خوش نصیب کو یہ ایک رات مل جائے، 83 سال کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اور یہ رات بھی اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اس وجہ سے مرحمت کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایسے عابد اور زاہد گزرے ہیں جنہوں نے پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی،
اور کئی سالوں تک اللہ کی عبادت میں مستقل مشغول رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے سے التجا کی، درخواست کی کہ اے رب اکرم میری امت کی عمریں محدود ہیں، میری امت اتنی عبادت نہیں کر سکتی ہے، تو اللہ نے لیلۃ القدر نصیب فرمائی تاکہ ایک رات میں کسی خوش نصیب کو مل جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں۔ اور وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں ہر سال لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر سال طاق راتوں کا اہتمام کرتے ہیں، طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اعتکاف کے تعلق سے اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ اعتکاف فرماتے رہے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتے رہی۔ مردوں کے اعتکاف جو ہے یہ مسجد میں ہے، عورتوں کا اعتکاف اپنے گھر کے کسی گوشے اور کونے میں ہوتا ہے جسے متعین کر دیا جائے کہ وہیں پہ رہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اعتکاف کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ پوری بستی میں اگر کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو پوری بستی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر بستی والوں میں سے کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت 2 حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ یہ 1 دن کے اعتکاف کے لیے ہے۔ جو 10 دن کا اعتکاف کرے اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ جو ہے وہ 10 دنوں کا ہے، لیکن 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور 2 دنوں کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے ان ایام کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اور ترمذی شریف کی جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے مد نظر ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیمار ہو جانے سے پہلے۔ ابھی ان ایام میں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی صبح میں تندرست ہے، شام میں ایسا بیمار ہوا کہ بیچارہ اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی صحت کے زمانے کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔
وفراغك قبل شغلك، اپنی فراغت کے اوقات کو مشغولیت سے پہلے کہ اللہ نے فراغت دی ہے، اللہ نے مصروفیت نہیں دی ہے، اس کی قدر دانی کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جایا جائے، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جایا جائے، دعوت الی اللہ دی جائے، ایک دوسرے کو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے پہ ابھارا جائے، قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو بتائی جائیں، سمجھائی جائیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سیکھا جائے، سنتوں پہ عمل کیا جائے، سنتوں پہ عمل کروایا جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم پڑھایا جائے، یہ تمام کے تمام چیزیں اور دین کے دیگر تمام شعبے تسبیحات کا اہتمام ہوں، استغفار کی کثرت ہو، جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ چاہنے والے ہم بن جائیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اے اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ یہ چار چیزیں رمضان مبارک کے ایام میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ رمضان میں کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، جنت کی طلب کثرت سے کی جائے اور جہنم سے پناہ کثرت سے کی جائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَفَرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کے ایام کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچویں چیز وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج کوئی دنیا میں ہے، کل وہ دنیا میں نہیں رہے گا، تو زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر دانی کر کے انسان اللہ کو منانے میں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں مصروف ہو جائے، یہ زندگی کو قیمتی بنانا ہے۔ شیخ علیہ الرحمٰن نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے صاحب کشف۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ احوال کو کھول دیتے ہیں، حالات کو کھول دیتے ہیں، وہ حالات جو میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ تو یہ بزرگ صاحب کشف تھے، ان کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک قبر کا حال ان پہ کھولا، ہر قبر کا حال انہیں معلوم ہو جائے، ہر بات انہیں معلوم ہو جائے۔ نعوذ باللہ، یہ تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پہ کبھی کبھی حالات کو کھولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قبر کا حال ان پہ کھولا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ قبر میں جو بزرگ ہیں وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مراقبے میں، مکاشفے میں ان سے سوال کیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ اعمال کی جگہ نہیں ہے، اعمال کی جگہ تو دنیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رب اکرم سے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر قبر میں کسی انسان کو قرآن کریم کے پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے
تو آپ مجھے قبر میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دے دینا۔ میں کثرت سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہ دعا قبول کر لی، اور آج تک میں نے 70,000 قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ یہ جو بزرگ زندہ تھے صاحب کشف، انہیں بڑا تعجب ہوا، تو جب انہوں نے ان کو متعجب دیکھا، تعجب کرتے ہوئے دیکھا، تو ان سے ایک درخواست کی کہ اللہ کے نیک بندے، یہ 70,000 قرآن جو ہے یہ تم لے لو، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اور اس کا ثواب مجھے دے دینا۔ اب یہ بزرگ کو اور زیادہ تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو قبر والے بزرگ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ یہ دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے۔ قبر بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ مجھے میری دعا کی وجہ سے اللہ نے اجازت دے دی تھی، لیکن اس کا ثواب مجھے نہیں ملے گا، اور تم ابھی دنیا میں ہو، تمہارے ایک ایک عمل کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل جو ہے، اللہ کا جو ترازو ہے، آدھا ترازو سبحان اللہ کہنے سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا پورے کے پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کتنی قیمتی زندگی ہے، ہم اس کی قدردانی کریں، اور قدردانی کرنے کے بعد اعمال میں کثرت سے مشغول ہو جائیں، کثرت سے اعمال کریں، اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان ذکر اللہ سے جاری ہو، ہماری زبان پہ ذکر اللہ جاری ہو، دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، کپڑے اتارنے کی دعا۔ ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ جس بھی کام میں مشغول ہیں، آپ کپڑے پہنیں، جب تک کپڑے پہنے رہیں گے، پہننے کی دعا آپ نے پڑھ لی اور کپڑے اتارنے کی دعا آپ نے پڑھ لی، جب تک کپڑے آپ کے جسم میں رہیں گے جب تک ثواب ملتا رہے گا، جب کپڑے اتار دیں گے دعا پڑھ کے تو اس کا بھی ثواب ملتے رہے گا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو جائے، جب تک گھر میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے گھر سے نکلیے، جب تک باہر رہیں گے پھر بھی ثواب ملتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ کوئی آدمی اگر دیندار بننا ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا فرما دی، اور بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ معاملہ فرمایا، آسانی کا، سہولتوں کا، اپنی عطا کا، اپنی بخشش کا اللہ نے اس امت کے ساتھ معاملہ فرمایا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کی قدردانی کریں اور نیک کاموں میں مصروف رہیں، نیکیوں میں مشغول رہیں، برائیوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، ہو جائے بشری تقاضے کے مطابق فوراً توبہ و استغفار کریں۔ ہم نے طے کی ہے اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی ہے اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چل دیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے جو منزلیں طے کی ہیں، تو منزل میں کبھی طے کرنے میں سفر میں ہم گر بھی گئے، لیکن گر گئے تو وہیں کے پڑے رہے، ایسا نہیں، اٹھ گئے، اور اٹھنے کا پھر ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ انسان کی زندگی ہے، کبھی گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی چاہی جائے،
اللہ تعالیٰ کیا ہے معاف کرنے والے ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے تو اپنی زندگی کی قدردانی کی جائے اور نیک کاموں میں مشغول رہا جائے، برائیوں سے حتی الامکان بچا جائے، توبہ و استغفار کی کثرت کی جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ کو منانے کی کوشش کی جائے۔ تو زندگی جو انسان کی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی بھی دعا ہوگی، درود شریف تمام لوگ پڑھ لیں۔ الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف الكرب، ويا إله العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، ہم آپ کے مبارک ناموں کے طفیل دعا کرتے ہیں، وہ مبارک نام جو آپ نے سورج پہ لکھ دیے اور چاند پہ لکھ دیے، وہ مبارک نام جن ناموں کی برکت سے دنیا وجود میں آئی، وہ مبارک نام جو آپ کے عرش اعظم پر لکھے ہوئے ہیں، وہ مبارک نام جو آپ کے مقرب فرشتوں کے ماتھے پہ لکھے ہوئے ہیں، وہ مبارک نام اے اللہ جنہیں آپ نے تورات میں نازل کیا، زبور اور انجیل میں نازل کیا، دیگر صحیفوں پہ نازل کیا، اور وہ مبارک نام جس سے آپ نے قرآن کریم میں نازل کیا، وہ مبارک نام جو آپ نے اپنے انبیاء کو بتلائے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، وہ اسم اعظم جس اسم اعظم کے ذریعے سے مائی عائشہ صدیقہ دعا فرمایا کرتی تھی، آصف بن برقیہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس اسم اعظم کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دیجئے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، ستاری اور غفاری فرما دیجئے، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ آپ کے حکموں کو توڑنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ آپ کے نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا اور آپ کے مبارک دین کو ہم نے چھوڑا، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، محفلوں میں اور تنہائیوں میں، اے اللہ ہم نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی، اے اللہ ہم نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی، اے اللہ
آپ کے فرشتوں نے ہم جیسے گنہگار نہیں دیکھے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ لیکن ہم نے بھی آپ جیسا غفار نہیں دیکھا، آپ جیسا معاف کرنے والا نہیں دیکھا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے بندے یوسف علیہ السلام نے جن کو ان کے بھائیوں نے اپنے باپ سے جدا کر دیا تھا، اپنے وطن سے نکال دیا تھا، اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، اے اللہ جب وہ یوسف بادشاہ بنے اور ان کے بھائی ان کے یہاں عاجز اور مسکین کی طرح کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت انہیں پتہ چلا کہ یہ یوسف ہیں جن پر ہم نے طرح طرح کے ظلم کیے اور ہم نے باپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، اے اللہ آپ کے بندے یوسف نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ مکے میں آپ کے حبیب فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اس وقت مکے میں وہ لوگ تھے جو آپ پہ کوڑا کرکٹ اور کچڑا پھینکا کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو آپ کی گندی اوجڑی اونٹ کی گندی اوجڑی لا کے آپ پہ رکھ دیا کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، آپ کو بیوقوف اور مجنون کہا کرتے تھے۔ اے اللہ وہ تمام کے تمام لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا تھا، مسلمانوں کو زنجیروں میں باندھ کے مکے کے گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ اے اللہ وہ تمام کے تمام لوگ تھے، آپ کے حبیب نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج سب تم آزاد ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ کے یوسف میں نے مانا کریم تھے، آپ کے نبی حبیب بڑے کریم تھے، اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں۔ اے اللہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ اس مبارک وقت میں اور رمضان کے اس روزے میں اور اس وقت میں نے تم تمام کے تمام کو بخش دیا، جاؤ اٹھو، تمہارے ہاتھ چہرے پہ پھیرنے سے پہلے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ اس کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ اس کا اعلان فرما دیجئے، اے اللہ محبت کی نگاہ سے ہم تمام کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اے اللہ محبت کی نگاہ سے ہم تمام کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اے اللہ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے مانا کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم نے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی، اے اللہ لیکن ہم نے سنا ہے اور ہمیں معلوم ہے، آپ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی عطا اور آپ کی بخشش بہت زیادہ ہے۔ پورے دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت میں آنے والا سب سے آخری انسان ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے اپنے خیالوں کے مطابق اور اپنے اپنے گمان کے مطابق اپنی اپنی زبانوں میں اے اللہ سے سوال کریں، تو آپ کے حبیب نے فرمایا کہ میرا رب ان تمام کو ان کے خیالوں کے مطابق ان کے گمانوں کے مطابق عطا کر دے گا، اور میرے رب کی بخشش میں، میرے رب کے عطا میں، میرے رب کے جود و سخا میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوں گی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں داخل کیا جائے اور اسے نکالا جائے تو سوئی کی ناکے پہ جو پانی ہوتا ہے اتنی بھی اللہ آپ کے بخشش میں کمی واقع نہیں ہوگی، آپ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ آپ ہم تمام کو بخش دیجئے، اے اللہ ہم تمام کو اپنی مغفرت سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ ہم تمام کو اپنی رضامندی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم تمام کے مسائل کو حل فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی راحتیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کا چین سکون نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوری کو دور کر دیجئے، اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو گھر والے ہیں ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ
ہمارے اعزہ و قارب میں، ہمارے والدین میں اور ہمارے رشتہ داروں میں جو جو بیمار ہیں، اے اللہ انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جلد سے جلد انہیں شفا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جلد سے جلد انہیں شفا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، صحت عافیت تندرستی کے ساتھ جلد سے جلد گھر واپسی، صحت عافیت تندرستی کے ساتھ جلد سے جلد گھر آ جائیں۔ اے اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کووڈ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا لیجئے، مشکلات سے بچا لیجئے، قرضوں سے بچا لیجئے، حالات سے بچا لیجئے، اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر قسم کی راحت ہمیں نصیب فرما دیجئے، عزت اور سربلندیاں نصیب فرما دیجئے، ہمارے روزیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے مالوں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہماری عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے فیصلوں میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہماری عزت میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے علم میں عمل میں برکت نصیب فرما دیجئے، ہمارے اخلاص میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ قدم قدم پہ اے اللہ برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ قدم قدم پہ برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے گھر کے سوالی ہیں، اے اللہ ہم آپ کے در کے مانگنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر کدھر جائیں؟ آپ کے گھر کے سوا ہمارے پاس کوئی گھر نہیں، اور آپ کے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں، اور آپ کے سوا ہمیں کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اے اللہ زندگی گزر گئی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، اے اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا یقین ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ فرعون آپ کا کتنا ظالم اور جابر بندہ تھا، اے اللہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خود خدا ہوں۔ اے اللہ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو اس کے پاس بھیجا تھا، اور آپ نے قرآن میں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ اے میرے دونوں پیغمبر مجھ سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اے اللہ اتنا ظالم اور جابر تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ اے اللہ ہم تو آپ کو پکارنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کسی سے امید نہیں باندھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری تو امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے پرانے سوالی ہیں۔ اے اللہ اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم وہ ہے جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ فرعون نے تو کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، ہمارا رب سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ ہم دن رات یہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ اے اللہ ہمارے لاچاریوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور امن نصیب فرما دیجئے، سکون اور امن اور محبتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہروں میں اور ہمارے ملک میں امن نصیب فرما دیجئے۔ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس وبا سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس بیماری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ظالمین، اے اللہ جو ظالمین ہیں انہیں ہدایت کے دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمان دنیا کے کسی بھی گوشے میں اور کسی بھی حصے میں ہوں، اے اللہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، اے اللہ اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ اس وقت اور اس مبارک مہینے میں آپ کے جتنے بندے اور بندیوں نے آپ سے دعائیں کی ہیں، دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، علل اعلان یا چپکے چپکے جو دعائیں کی ہے، اور آپ کے یہاں وہ دعائیں مقبول ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اور ہم نے آپ سے جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ وہ مقبول ہیں، تو ہماری مقبول دعاؤں میں انہیں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دیجئے، اعمال صالحہ سے مزین فرما دیجئے، اعمال رذیلہ خبیثہ سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ
اس وقت سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں دل اور جان سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اس وقت سے پہلے کہ جب لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اس وقت سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت سے پہلے جب قبر میں نکیرین آ کے ہمیں سوال جواب کرے، اے اللہ اس وقت سے پہلے جب نکیرین سوال جواب کرے، اے اللہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام کے تمام رذائل اور تمام کے تمام خرابیوں سے اور تمام کے تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ ایمان دینے کے بعد کفر سے محفوظ فرما دیجئے، ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دیجئے، عزت دینے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی لذت دینے کے بعد ان سے محرومی سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ دعا اور مناجات کی لذت دینے کے اس کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، دلوں کا سرور بنا دیجئے، آنکھوں کا نور بنا دیجئے، دنیا اور آخرت میں عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیجئے، نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کامل پہ موت نصیب فرما دیجئے، ایمان کامل پہ زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے رب اکرم ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ جن جن شرور و فتن سے آپ کے حبیب نے پناہ چاہی ہیں ہمیں بھی محفوظ فرما دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔